اجل نہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے آقا کی آنکھوں کو دیکھا، میرے آقا کی آنکھیں نہایت خوبصورت موٹی موٹی نظر آ رہی. یہ جب سوال ہم کرتے ہیں حضور کو دوبارہ اور ارشاد فرمائیں. آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود الحدق. فرماتے ہیں جب میں نے اور تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ دیکھا تو یہ آنکھوں کے سفیدی کے اندر ایک دائرہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر ایک اور دائرہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر ایک اور دائرہ بنا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے نگاہ کو جھکا کے دیکھا تو آمنہ کے لال کے وہ اندر دائرے کے اندر والا دائرہ مجھے نہایت ہی کالے رنگ کا خوبصورت نظر آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے حضور کی آپ نے بھی تو آنکھوں کو دیکھا، حضور کی نظر کیسے لگی؟ آپ فرماتے ہیں کہ کائنات کے آقا کی آنکھوں کو جب میں نے دیکھا، کہتے ہیں سرکار کو دیکھا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدب اشفار العینین. کہتے ہیں میں اندر تو نہیں جا سکا، میں نے اوپر والی پلکوں کو دیکھا، اوپر والی پلکوں کو دیکھا تو پلکیں نہایت ہی خوبصورت گھنے بالوں سے مرصع. جب یہ سوال لے کے چلے حضرت جابر بن سمرہ آپ بتائیں کہ سرکار دو سرا کی مقدس آنکھ کیسے لگی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکل العینین. حضور کی آنکھوں کو دیکھا تو میرے آقا کی یہ آنکھ جہاں چشمہ ہوتی ہے وہ جس جگہ پر ہے اس جگہ کو بھی میں نے نہایت خوبصورت دیکھا. حضور کچھ اور فرمائیں، فرماتے ہیں اذا رأیت صلی اللہ علیہ وسلم قلتو کہتے ہیں جب میں نے حضور کو دیکھا قلتو اکحل العینین ولیس بی اکحلا. کہتے ہیں جب میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ شاید آمنہ کے لال اپنی آنکھوں میں سرما لگا کر آئے. ولیس بی اکحلا فرماتے ہیں میں نے محسوس کیا سرکار سرما پاک لگا کر آئے ہیں، مگر وہ سرکار سرما لگا کر نہ آئے تھے بلکہ یہ وہ سرما تھا جو رب نے لگا کر بھیجا ہوا تھا. اور یہ جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور آپ نے بھی تو دیکھا. کہتے ہیں میں اس بندے سے پوچھتا ہوں جس نے بچپن میں دیکھا، جناب ابو طالب، ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ حضور کی آنکھیں کیسی لگی؟ تو ایک بات وہاں سے اس دروازے سے ملتی ہے، کان الصبیان یصبحون رمسن شعسن وکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان دہینا کحیلا. جناب سرکار کی آنکھیں کیسی لگی؟ فرماتے ہیں کہ جب بچہ سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے اس کی آنکھیں چندیائی ہوتی ہیں، مواد آیا ہوتا ہے، چندیا چکی ہوتی ہیں. جب بچہ سونے کے بعد اٹھتا ہے اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں، مگر جب آمنہ کا لال بیدار ہوتا تھا تو رب کی طرف سے اس کے بالوں پر تیل لگا ہوتا تھا اور رب کی طرف سے آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. نعرہ رسالت. جامعہ فریدیہ، جامعہ فریدیہ. تیری امید میری امید، تیری امید میری امید. میں ایک ذوق آپ میرا نعرہ اب نہیں لگائیں گے، وہ نعرہ لگائیں سرکار کی آمد. اور میں کہتا ہوں کہ جواب ایک دوسرے کو دیکھو، کون جواب نہیں دے رہا اسے اشارہ کر کے کہو کہ جواب دے. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد.
फतुहा, चेहरा फतुहा, सरकार की आमद, सरकार की आमद। यारो ये आमद मामूली आमद नहीं है, मामूली आमद। सरकार दो सरा कायनात क्या का जितने पहले नबी आए वो चंद लोगों के नबी बनकर आए, लेकिन मेरे आका नेमत सरकार दो सरा खुद फरमाते हैं कान नबी युबअसु इला उम्मतिन खासा व उरसिलतु इला नास आम्मा। वो चंद लोगों के नबी बनकर आए, मगर रब्बे जुल जलाल ने मुझे सारे इंसानों का नबी बनाकर भेजा। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, बल्कि फरमाया उरसिलतु, प्यार से कहता हूं तुम किसी भी मसलक से मुताल्लिक हो, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। मेरे आका फरमाते हैं सिर्फ बात इंसानों की नहीं, जमादात का नबी बन के आया, नबातात का नबी बन के आया, हैवानात का नबी बन के आया, जिल का नबी बनकर आया, वो वहां पर बशर का नबी बनकर आया, जन्नत की हूर का नबी बन के आया, गुलामे बहश का नबी बनकर आया, अफलाक आलम का नबी बनकर आया, तहतो फौक का नबी बनकर आया। और रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, महबूब तू सबका नबी है। मैं रब होकर ऐलान करता हूं मेरा भी तो नबी बनकर आया। यारो जरा गौर करो, कायनात के आका, आपकी मुकद्दस सांस, तज़किरा मुकद्दस सांस का। और ये बात हम पूछते हैं हुजूर के हुस्न के बारे में, आपकी अम्मी जी सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा। अम्मा जी आप बताएं, सरकार तो बचपन में आपने देखे कैसे लगे? आप फरमाते हैं इज़ा नज़रतु इलैहि काना कल क़मरि लैलतल बद्र। आप फरमाती हैं कि जब मैंने अपने इस हुस्नो जमाल के पैकर को देखा तो मुझे यूं महसूस हुआ कि 14वीं का चांद उतर कर मेरे सहन में आ गया। अच्छा थोड़ा सा और भी पूछते हैं, हम अपनी अम्मी जी से भी पूछते हैं, हम अपनी अम्मी से पूछते हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि अम्मी हुजूर आप तो सरकार की जलवतों की अमीन है, खलवतों की अमीन है, तन्हाइयों की अमीन है, इज्तिमा की अमीन है, आप बताइए कि आपने सरकार को देखा तो सरकार कैसे लगे? आपने एक जुमला अता फरमाया आज तक भी जिसे याद रखा जाता है, लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन। दुनिया वालों एक है तुम्हारा सूरज और एक है मेरा सूरज। लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन वशम्सी खैरुम मिन शम्सी समाई। मगर याद रखना कि तुम्हारा सूरज और मेरा सूरज आमने सामने आ जाए तो तुम्हारा सूरज शर्मा जाया करता। वशम्सी खैरुम मिन शम्सी समाई फ़इन्न शम्स तत्लु बाद फज्रिन वशम्सी तालिउन बादल इशाई। वजह ये है तुम्हारा सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब के निहा खानों में गुम हो जाता है, वो डूब जाता है, वो छुप जाया करता है। मगर याद रखना कि आमिना का लाल, अब्दुल्ला का राज दुलारा, काली काली जुल्फों वाला महबूब, वद्दुहा के चेहरे वाला, मलदैन की जुल्फों वाला, मा ज़ागल बसर के काजल वाला, व मा रमैता की फेंक वाला, यदुल्ला के हाथों वाला, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद की चाल और ढाल वाला, ये मेरा सूरज है, ये मेरा सूरज है। और मेरा सूरज वो है जब से चढ़ा है वो चढ़ता ही चला जा रहा है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आने वाली घड़ी महबूब आपके लिए पहली घड़ी से बेहतर है। मैं प्यार से एक बात कहता हूँ, रब्बे ज़ुल जलाल का इरशाद है कि आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर है। जरा सोचना पहली घड़ी में मेरे आका ने क्या करिश्मे दिखाए। उस वक्त कमाल ये था कि उंगलियां रखते हैं तो पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं,
رات کو مسکراتے ہیں تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا کرتے ہیں، پسینہ آتا ہے تو خوشبوؤں سے معطر ماحول ہو جایا کرتا ہے۔ اتنا سنتے ہیں انی اسمع ما لا تسمعون، جو تم نہیں سن سکتے میں مصطفیٰ۔ وہ اتنا کرم جب پہلے کا مقام یہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے آنے والی گھڑی تو اور بھی بہتر ہے، آنے والی گھڑی اور بھی بہتر ہے۔ اور آنے والی گھڑی کتنی بہتر ہے؟ ابھی ماہ عرب کے جلوے اونچے نکل گئے، ماہ عرب کے جلوے اونچے نکل گئے، خورشید ماہتاباں مقابل سے ٹل گئے۔ اس ہر چیز پیچھے آ گئی ہے، کیوں؟ آمنہ کا لال آ رہا۔ سرکار دو سرا کائنات کے آقا حضور علیہ السلام، آپ محبت بھرے انداز میں کہ سرکار دو سرا کی مقدس آنکھ کیسی، میرے آقا کی مقدس آنکھ کیسی، آنکھ کے بارے میں اگر تھوڑا سا سفر اور بڑھے، ہم نے پوچھا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے پوچھا ابو ہریرہ سے آقا کی آنکھ کیسی، ہم نے پوچھا حضرت جابر بن سمرہ سے حضور کی آنکھ کیسی، ہم نے پوچھا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کی آنکھ کیسی، ہم نے پوچھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کی آنکھ کیسی۔ ہم نے اتنی اشخاص سے اتنی جگہ پر جو گئے ہیں، حضور کی مقدس آنکھ کیسی، حضور کی آنکھ کیسی۔ تو آؤ ذرا چلتے ہیں مدینہ شریف، تو خود حضور سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ لیکن چلنے سے پہلے ذرا یہ تو جائزہ تو لیں کہ جتنے نبی آئے ہیں ہر ایک کی آنکھ تو ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آدم صفی اللہ آپ کی آنکھ ہے، آپ کی آنکھ کا کرشمہ۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارا خالق رب ہے اللہ جل جلالہ، کیا اسے بھی کسی نے دیکھا؟ آدم علیہ السلام سے جب آپ کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کو دیکھا نہیں، جبریل نے بتایا۔ نوح سے پوچھا کیا رب کو دیکھا؟ دیکھا تو نہیں، جبریل نے بتایا۔ دروازہ یحییٰ سے آواز آتی ہے، جبریل نے بتایا۔ ہواؤں کی تسخیر کرنے والے سلیمان فرماتے ہیں جبریل نے بتایا۔ لوہے کو اون کرنے والے داؤد فرماتے ہیں جبریل نے بتایا۔ جاہو جلال کے مالک، ڈنڈا پتھر پہ مار کر 12 چشموں کو جاری کرنے والے موسیٰ فرماتے ہیں جبریل نے بتایا۔ عیسیٰ روح اللہ جمال کے مالک فرماتے ہیں جبریل نے بتایا۔ صالح علیہ السلام انگلی کا اشارہ کر کے اونٹنی کو برآمد کرنے والے، وہ بھی فرماتے ہیں جبریل نے بتایا۔ سب نبی فرماتے ہیں جبریل نے بتایا، دیکھا تو کسی نے نہیں۔ آؤ مدینے والے سے پوچھتے ہیں، مدینے والے تو بتا، آمنہ کے لال آپ بتائیں کہ اتنے نبیوں سے جب ہم نے پوچھا تو سب کہتے ہیں جبریل نے بتایا، جبریل نے بتایا، جبریل نے بتایا، جبریل نے بتایا، جبریل نے بتایا۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں انی رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، سارے راستے صاف کر دیے، راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دیا، درمیان میں جبریل امین کو بھی نہ رکھا۔ سرکار دو سرا فرماتے ہیں کہ جب میں نے نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا تو میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، 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 جامعہ فریدیہ، جامعہ فریدیہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔
اور ذرا محبوب سے جب پوچھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ سے پوچھتا ہے کہ حضور یہ جو سرکار نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، آپ کیا تبصرہ فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میرا تبصرہ سنو، ان محمدا رأى ربه مرتين مرة بقلبه ومرة بعينيه۔ آپ فرماتے ہیں تم ایک مرتبہ کی بات کرتے ہو، میں ابن عباس کہتا ہوں کہ میرے آقا نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دوسری مرتبہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور یہی بات حضرت امام احمد بن حنبل جب ان سے پوچھا جاتا ہے فرماتے ہیں اقولو ما قال ابن عباس، کہتے ہیں میرا فتویٰ تو وہی ہے جو ابن عباس نے فتویٰ دیا، میرا فتویٰ وہی ہے۔ بلکہ آپ یہاں تک فرماتے ہیں رأى ربہ، اور یہ الفاظ یہ کلمات کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا اتنی مرتبہ بولے کہ آپ کی سانس مکمل ہو گئی۔ ذرا غور کرنا، میں اس میں ذوق لیا کرتا ہوں کہ میں اپنی سانس کے مطابق کتنی مرتبہ کہہ سکتا ہوں، جس کا رأى ربہ کا مطلب ہے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا، اور یہ کہنے والا عام بندہ نہیں، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رأى ربہ 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 رأى ربہ۔ سادہ سا مطلب اپنے رب کو دیکھا ہے، 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 یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے۔ یارو ذرا ایک آنکھ ہمیں نبیوں کے اس سلسلہ میں ایک آنکھ ایسی ملتی ہے جسے رب کو تو نہیں دیکھا، رب کی تجلی کو دیکھا، بلکہ رب کی تجلی جو پہاڑ پہ پڑی تو اس پہاڑ کو دیکھا، اور اس شخصیت کا نام ہے موسیٰ علیہ السلام۔ ہمیں تفسیریں بتاتی ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب عرض کی مولا اپنا آپ دکھا تو رب آرینی، دکھا تو صحیح، پیار سے حکم ہوتا ہے کہ یہ تو نہیں دیکھ سکتا، یہ امانت کسی اور کی ہے، یہ دیکھنا کسی اور نے ہے، وہ تو مدینے والا آ رہا ہے۔ اچھا مولا تو اپنا آپ نہیں دکھاتا تو کوئی اپنی تجلی دکھا، حکومت تجلی بھی نہیں، میں تجلی ڈالوں گا پہاڑ پر، پہاڑ کو دیکھنا، تجلی نہیں، پہاڑ کی طرف تجلی ڈالوں گا، پہاڑ کو دیکھنا۔ اب ہوا یہ کہ رب ذوالجلال نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، خر موسیٰ صاعقا، وہ تو دم بخود ہو کے بے ہوش ہو کے گر گئے، جب گرے ہوش میں آئے تو اب کمال کیا ملا؟ اب ذرا غور کرنا، جب ہوش میں کمال کیا ملا؟ کانا یبصر النملۃ فی اللیلۃ الظلماء من مسیرۃ عشرۃ فرسخ، رات کی تاریکی ہوتی، دیکھنا کتنی کالی چیزیں مل رہی ہیں، رات کی کالک، رات کالی، 40 میل کے فاصلے پر پہاڑ بھی کالا، اس پر چلتی ہوئی چونٹی بھی کالی، پھر سننا، رات کالی، 40 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ بھی کالا اور اس پر چلتی ہوئی چونٹی بھی کالی، مگر عجیب بات ہے رب کو بھی نہیں دیکھا، رب کی تجلی نہیں دیکھی، رب کی تجلی پہاڑ پر پڑی، اس پہاڑ کو دیکھا
تو رات کی تاریکی میں 40 میل کے فاصلے پر کالے پہاڑ کے اوپر چلتی ہوئی کالی چونٹی کو موسیٰ کلیم اللہ تک لیا کرتے ہیں۔ اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں اور میں پیار سے کہتا ہوں، بریلویوں سنو، دیوبندیوں سنو، اہل حدیثوں سنو اور شیعوں سنو، چونکہ میں جہاں جاتا ہوں یہ چاروں کمپنیاں موجود ہوتی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہاں بھی موجود ہوں۔ پیار سے اور خدا کی قسم پیار چٹکی لے کر نہیں، میرے ابا جی قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی یہ مجھے عادت نہیں سکھائی کہ چٹکی لے کر بات کروں، محبت سے بات کرتا ہوں۔ میں چلا بھی جاؤں، اپنی اپنی فائلوں کو کھولو، اپنی اپنی ڈائریوں کو کھولو، اپنی اپنی کتابوں کو کھولو، صحاحت کو دیکھو، بات غلط ہو تو پھر بھی مولانا موجود ہے، ان کے ذریعہ سے مجھے کہلا دیں کہ تم غلط بات کر کے گئے ہو، بات سچی ہو سچی ہو۔ میرا ایک مطالبہ ہے، میرا کرایہ مجھے دے دینا، میرا کرایہ مجھے دے دینا، اور میرا کرایہ یہ ہے کہ اپنے دل کی کھڑکی مدینے کی طرف کھول دینا، یہ میرا کرایہ ہے، یہ میرا کرایہ ہے، اپنے دل کی کھڑکی، دل کی کھڑکی مدینے والے کی طرف کھولنا۔ جب تو دل کی کھڑکی مدینے والے کی طرف کھولے گا تو خدا کی قسم اسی دل سے جلوہ خدا بھی مل جائے گا، جلوہ مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بندہ دنیا میں وہ پھسپسا سا رہے؟ نہیں، غلامان مصطفیٰ اور جنہوں نے دل کی کھڑکیاں مدینے والے کی طرف کھولی، رنگ کے کالے، بلال حبشی، ہونٹ موٹے، ناک چمٹی، لوگ دھکے دیتے ہیں، کوڑے مار مار کے لہو لہان کر دیا، مگر دل کی کھڑکی مدینے کی طرف کھولنے والا بندہ جب چلتا فرش زمین پر تھا، اس کے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیا کرتی۔